قیامت قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا، اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک پہلے سے چلا آتا جادو ہے۔ ارے تم قیامت قیامت چلاتے رہتے ہو، قیامت ارے کب آئے گی؟ آئے گی تو ٹائم بتاؤ، آئے گی تو تاریخ بتاؤ، آئے گی تو کتنے سالوں کے بعد آئے گی بتاؤ۔ ارے میرے دادا زندہ تھے تب بھی یہی سنتے آئے، باپ زندہ تھے تب بھی سنتے آئے، اب ہمیں زندگی ملی ہم بھی یہی سنتے آئے، ہماری اولادیں بھی یہی سن رہی ہیں اور ان کی اولادوں کی اولادیں بھی یہی سنیں گی۔ ارے کب آئے گی؟ ارے بتاؤ نہ کب آئے گی؟ اللہ نے اسی کا جواب دیا ہے۔ یہ پوچھتا ہے قیامت آئے گی تو کب آئے گی؟ سنو، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، آنکھیں جب چندیا جائیں گی، آنکھوں کی روشنی سلب ہو جائے گی۔ ایسے کرو، چندیانا کس کو بولتے ہیں؟ اتنی روشنی آ جائے کبھی کبھی ہماری آنکھوں کے سامنے کہ اس روشنی میں بھی ہمیں کچھ زیادہ دکھائی نہیں دے گا، اس کے پیچھے کیا ہم کو نہیں دکھائی دے گا، اس کو کہتے ہیں جب قیامت آئے گی تو اس کی پہچان ہی ہوگی۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، آنکھیں چندیا جائیں گی۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند کی روشنی سلب کر لی جائے گی، چاند بے نور ہو جائے گا۔ آنکھوں کی روشنی، آنکھیں چندیا جائیں گی، چاند بے نور ہو جائے گا۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، چاند اور سورج دونوں جمع کر دیے جائیں گے۔ چاند اور سورج کے اندر سے گرمی دھیرے دھیرے کم ہو رہی ہے۔ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا، جس کی لمبائی موٹائی چوڑائی 70 ہاتھ ہو، وہ لاؤ اور کیا کرو؟ فَاسْلُكُوهُ، پہنا دو اسے، ڈال دو اس قیامت کے اندر۔ قریب آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا، اور اگر کافر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک پہلے سے چلا آتا جادو ہے، اور انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام کا وقت مقرر ہے، اور ان کو ایسے واقعات کی خبریں پہنچ چکی ہیں جن میں عبرت ہے، اور کامل دانائی کی کتاب بھی، لیکن ڈراوے ان کو کچھ فائدہ نہیں دیتے، تو تم بھی ان کی کچھ پرواہ نہ کرو۔ جس دن بلانے والا ان کو ایک ناگوار چیز کی طرف بلائے گا، فوراً آنکھیں نیچی کیے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے، گویا بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں۔ اس بلانے والے کی طرف دوڑتے جاتے ہوں گے، کافر کہیں گے یہ دن بڑا سخت ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی تکذیب کی تھی، تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ دیوانہ ہے، اور انہیں ڈانٹا بھی گیا، تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں، بس تو ہی بدلہ لے لے۔ بس ہم نے زور کے میل سے آسمان کے دہانے کھول دیے اور زمین میں چشمے جاری کر دیے، تو پانی ایک کام کے لیے جو مقدر ہو چکا تھا جمع ہو گیا، اور ہم نے نوح کو ایک کشتی پر جو تختوں اور میخوں سے تیار کی گئی تھی سوار کر لیا، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی تھی۔ یہ سب کچھ اس شخص کے انتقام کے لیے کیا گیا جس کو کافر مانتے نہ تھے، اور ہم نے اس کشتی کو ایک نشانی بنا چھوڑا، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ قوم عاد نے بھی تکذیب کی تھی، سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا۔ ہم نے ان پر ایک رہتی نحوست کے دن میں زبردست آندھی چھوڑی، وہ لوگوں کو اس طرح اکھیڑی ڈالتی تھی گویا اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے۔ سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہوا، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ اور چھپا لی تھی، بعد میں وہ جب مال تقسیم ہو گیا سب میں بٹ گیا، تب یہ چادر لے کر میرے پاس آئے تھے، میں اس چادر کو اب کیسے بانٹتا، اتنے لوگوں میں کیسے تقسیم کرتا؟ میں نے کہا یہ تمہاری امانت میں خیانت تم نے کی ہے، جاؤ اس چادر کو اب کل قیامت کے دن لے کے آنا۔ میں نے قبول نہیں کیا ہے۔ آئے میرے ساتھیو،
جنگ خیبر میں جو چادر اس صحابی نے لے لی تھی، ان الشملۃ التی اخذها یوم خیبر لتشتعل علیہ نارا، جو چادر یوم خیبر کے دن انہوں نے لے لی تھی، بٹنے سے پہلے ایک چھڑا لی تھی، لے لی تھی اور اس کو بتایا نہیں تھا، چپکے سے لے لی تھی، وہ ایک چادر جہنم کا انگارہ بن کر ان کے اوپر بھڑک رہی ہے، اور اس چادر کی وجہ سے یہ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے۔ وہ ایک صحابی جنگ خیبر میں چادر لے لی اور بعد میں وہ اللہ کے نبی کو دینے بھی آئے، لیکن نبی نے قبول نہیں کی، ان کی ایمانی غیرت جاگی، وہ دینے بھی آئے لیکن نبی نے قبول نہیں کی۔ جب ایک صحابی ایک چادر کے لینے کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہو سکتا ہے تو ہم اپنے غریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، ہم نے تو مدرسوں کی امانتیں کھائی ہیں، ہم نے تو یتیموں اور غریبوں کے نام پر ملنے والے چندے پر بھی ڈاکہ ڈالا ہے، ہم نے سعودیہ سے آنے والی کمائی کو بھی اپنی بلڈنگوں میں لگایا ہے، یتیموں اور غریبوں کے نام پر ملنے والے پیسوں اور دولت و زمین و جائیداد خریدی ہے، ہم نے تو نہ جانے کتنے لوگوں کا حق مارا ہے۔ جب ایک صحابی ایک چادر کی وجہ سے جہنم میں جا سکتے ہیں تو ہم اور آپ اپنی خیر کریں، ہم صحابی کے درجے میں تو نہیں ہیں، ان کے پیروں میں لگی ہوئی مٹی کا مقابلہ بھی ہم نہیں کر سکتے۔ ہمارا حال کیا ہوگا، ہمارا انجام کیا ہوگا، ہر آدمی اپنے انجام کے بارے میں سوچے۔ فرمایا انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ ایسا اس کے ساتھ اس لیے ہوگا، یہ 70 گج لمبی 70 ہاتھ لمبی چوڑی یہ زنجیر اس کو پہنا دی جائے گی، کھینچا جائے گا اور گھسیٹا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، یہ فقیروں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، یہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو ابھارتا نہیں تھا، یہ لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے نہیں بولتا تھا، نہ کھلاتا تھا، نہ دوسرے کو کھلانے دیتا تھا، نہ اس کی فضیلت بیان کرتا تھا بلکہ روکتا تھا۔ یہ ایسا اس کے ساتھ اس لیے ہوگا وَلَيْسَ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، آج اس کا کوئی یہاں دوست نہیں ہے۔ وَلَيْسَ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، آج اس کا کوئی یہاں پرسان حال نہیں، کوئی دوست نہیں ہے اس کا، اس کے دوست بھی اس کو چھوڑ کے چلے گئے، اس کے دوستوں نے بھی اس کو دیکھا اور چھوڑ کے بھاگ گئے، آج کوئی دوست بھی اس کا نہیں ہے، آج اس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ ولا طعام الا من غسلین، اور آج اس کو کوئی کھانا، بریانی، قورمہ، مٹن، چکن، یہ سب اس کو نہیں ملے گا، ہمارے پاس اس کے لیے کھانا ہے غسلین، لوگوں کا لہو اور پیپ گندا پھوڑا ہو جائے، سڑ جائے، اور اس میں سے جو مواد نکلتا ہے، جو پیپ نکلتا ہے، آج یہی اس کو پینے کو ملے گا۔ ولا طعام الا من غسلین، ہمارے پاس اس کے لیے کوئی کھانا نہیں ہے سوائے سڑا ہوا بدبودار پیپ پینے کے، مواد چاٹنے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے میرے پاس۔ لا یاکلہ الا الخاطئون، اور اس سڑے ہوئے بدبودار لہو اور پیپ کو کھانے والے صرف گناہگار ہوں گے، ان گناہگاروں کو یہ کھانا ملے گا۔ میرے بھائیوں، پورا کا پورا نقشہ قرآن کریم نے یوں کھینچ دیا ہے۔ کہاں جائیں گے ہم؟ بچنے کا کوئی راستہ ہے؟ ایک ایک چیز بتا دی، چھپنا چاہو گے نہیں چھپ جاؤ گے، نہیں چھپ پاؤ گے۔ پوچھو گے این المفر، کہاں ہے بھاگنے کی جگہ، نہیں بتائی جائے گی۔ خود اللہ کہتا ہے کلا لا وزر، نہیں بھاگ پاؤ گے، کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ یہ انگلیوں کے پور سے جب پتہ چل جاتا ہے تو ہم تمہارا پتہ بہت آسانی کے ساتھ لگا سکتے ہیں کہ تمہاری ڈیڈ باڈی کہاں چھپی ہے، اٹھا دیں گے تمہیں وہاں سے، آ جاؤ گے تم۔ اور اس آیت نے تو بتا دیا کہ دوست بھاگ جائے گا، نہیں دیکھے گا۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمٌ، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا، کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا۔ يُبَصَّرُونَهُمْ، اس آیت پر تو قربان چلے جائیے،
युबस्सरूनहुम, अल्लाह एक मौका देगा, यहाँ कोई है तेरी मदद करने वाला? हाँ फला बुलाओ, शायद ये लोग मदद कर दें, सब आ जाएंगे। युबस्सरूनहुम, अल्लाह दिखाई देगा, देख लो, दिखा दिया जाएगा, ये दोस्त हैं, ये माँ है, ये बेटा है, ये भाई है, ये बहन है, ये माँ है, ये बाप, देख लो ये दोस्त। युबस्सरूनहुम, उनको दिखा दिया जाएगा, वो देख लेंगे अपनी आंखों से, लेकिन जानते हो देखने के बाद वो क्या करेंगे? जो मुजरिम होंगे वो क्या करेंगे? आइए कुरान की इस आयत पर गौर करिए, और अपने ऊपर मातम करना है तो मुहर्रम की 10 तारीख पर मत करिए, मातम करना है तो कुरान की इस आयत को सुनकर फिर अपने सीनों को पीटिए कि ये चीज़ कितनी खतरनाक होगी। वहाँ पर क्या कहा जा रहा है? वला यसलु हमीमुन हमीमा, कोई दोस्त किसी दोस्त के काम नहीं आएगा। युबस्सरूनहुम, सब कुछ दिखा दिया जाएगा, ये माँ, ये बाप, ये भाई, ये बहन, ये दोस्त, तुम उनको अपनी आंखों से देख लोगे, लेकिन जो मुजरिम है इन सबको देखने के बाद क्या कहेगा? यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनीही व साहिबतिही व अखीही व फसीलतिही allती तुवीही व मन फिल अर्ज़ि जमीआ सुम्मा युनजी। चीख उठेगा वो, माँ को देख लिया, बाप को देख लिया, भाई को देख लिया, बेटों को देख लिया, बीवी को देख लिया, दुनिया वाले मेरे सामने दुनिया में जो हमसे कारोबार करते थे इन सबको हमने देख लिया। अल्लाह कहेगा बता तेरे साथ क्या करूं? वो कहेगा अल्लाह जब तूने मुझे इजाजत दी कि मैं क्या करूं तो मेरी एक फरियाद सुन ले। कहा क्या? कहेगा लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनी। अल्लाह जो अजाब तो मुझे देना चाहता है वो मेरे बेटों को दे दे। अल्लाह जो अजाब तो मुझे देना चाहता है ये मेरी औलाद है, आय अल्लाह तू मेरी औलाद को फिदिये में ले ले। लौ यफ्तदी, आय अल्लाह मैं फिदिये में दे रहा हूँ, अल्लाह ये मेरे बेटे हैं तू ले ले। इन्हीं के लिए तो मैं कमाता था, इन्हीं के लिए तो नमाजें छोड़ी थी, इन्हीं के लिए तो हमने कारोबार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर हज करने नहीं गया, ज़कातें नहीं दी, गरीबों का हमने हक लूटा। आय अल्लाह ये मेरी औलाद है, ये मेरे बेटे बेटियां हैं, इनको जहन्नम में डाल दे। अल्लाह इनको ले ले। लौ यफ्तदी, आय अल्लाह इनको ले ले मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनी, वो अपने औलाद को फिदिये में दे देगा। अल्लाह तू इनको ले ले। व साहिबतिही व अखीही, आय अल्लाह ये मेरी बीवी है, इसको भी जहन्नम में डाल दे। इसी के नखरे उठाते उठाते हमने इबादतें छोड़ी। यही कमबख्त हमसे कहती थी हमें 5 तोले सोना चाहिए, हमें जेवर चाहिए, उसके लिए कमाता था, नमाजें छोड़ी, रोजे छोड़े। अल्लाह इसी डाइन को तू जहन्नम में डाल दे, अल्लाह इसी चुड़ैल को तू जहन्नम में डाल दे। इसी कमबख्त ने मुझे मेरी इबादतों से धोखा दिया, नमाज न पढ़ने दी, रोजे नहीं रखने दिए। अल्लाह मेरी औलाद को जहन्नम में डाल दे, अल्लाह मेरी बीवी को जहन्नम में डाल दे। वाखी अल्लाह ये भाई है, इसको भी मैं दे रहा हूं, इसको भी तू ले ले, इसको भी तू ले ले। आय अल्लाह इसको भी मैं दे रहा हूं, हाँ हाँ ये सब दे रहा हूं। और उसके बाद कहेगा व मन फिल अर्ज़ि जमीआ, अल्लाह पूरी जमीन पर जितनी भी मखलूक है सबको ले ले, सबको डाल दे। सुम्मा युनजी, लेकिन मुझे नजात दे दे, मुझे छोड़ दे, मुझे जन्नत में जाने दे। अल्लाह मैंने इनके लिए सब कुछ किया था, आज इनको मैं दे रहा हूं, माले फिदिया ले लो, इसको डाल दो, हमें छोड़ दो। कैसा मंजर होगा जिस बेटे का हल्का सा बुखार रात में बढ़ जाए तो आपकी नींद उड़ जाती है और आप हॉस्पिटलों के चक्कर लगाने लगते हैं, मेरा बेटा सो नहीं पा रहा है, और क़यामत के दिन ये कहोगे अल्लाह मेरे बेटों को जहन्नम में डाल दे, मुझे बचा ले। जिस बीवी के बिना एक रात तुम नहीं सो पाते हो कि उससे सुकून हासिल करें, लेकिन आज उस क़यामत के दिन तुम कहोगे अल्लाह इस डायन और चुड़ैल के लिए मेरी इबादतें ख़राब हुई, इसको डाल दे।
کیا منظر ہوگا. قرآن میں لکھا ہے, یہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے بتلا رہا ہوں. چائے کی ہوٹلوں پہ بیٹھنے میں بہت آسان ہے کہہ دینا کہ مولوی جرجیز قرآن نہیں مانتا, نبی نہیں مانتا. قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا, تمہارا گریبان ہوگا, انصاف اللہ کرے گا. یہ حالت دیکھیے, انسان کیا کیا کہے گا اور کیا کیا چیخ اٹھے گا. ان کو لے لے, ان کو لے لے, ہمیں چھوڑ دے. احساس کرو اپنے اندر, حالات ہی کچھ ایسے ہوں گے. القاریات ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ, کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی. وما ادراک ملقاریہ, تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, اس دن تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ تتلیوں پروانوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. انسانوں کی حالت بڑی عجیب ہوگی. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِحْنِ الْمَنْفُوشِ, یہ بڑے بڑے پہاڑ جن کے اوپر سے ایک کنکر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا ہے, جن کے اوپر سے ایک کنکر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوتا ہے, یہ قیامت کے دن دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے. دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے. ایک تو ہوتی ہے روئی, لیکن لحاف میں بھرنے کے لیے اس کو بھی ہلکا کر دیا جاتا ہے, دھن دیا جاتا ہے, ہلکی ہو جاتی ہے, اس کو پھونکو ایسے تو ایک دم اڑتی ہے. تو یہ بڑے بڑے پہاڑ قیامت کے دن دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے, یعنی ہلکی روئی کر دی, ایسے اڑ رہے ہوں گے. یہ گاڑیاں ہیں جیسے ہوائی جہاز اڑتے رہے ادھر سے ادھر, ایسے یہ بڑے بڑے پہاڑ اپنی جگہ سے اڑے, اور جو اسرافیل کا سور آئے گا یہ پہاڑ ایسے اڑ رہے ہوں گے, ایسا لگ رہا ہوگا جیسے یہ تتلی و پروانے اڑ رہے ہیں, دھلی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہیں. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, نیکیاں برائیاں تولی جائیں گی. نیکیاں برائیاں دکھتی نہیں ہیں لیکن وزن ہو جائے گا, اس کی چنتا آپ مت کریے. آپ کتنی بجلی خرچ کرتے ہیں اس کا وزن ہو جاتا ہے, میٹر بتا دیتا ہے. فلائٹ سے جیسی اتری آپ باغ ڈوگرا, بمبئی, کلکتہ کہیں, ایئر ہوسٹیز آپ کو فلائٹ سے اترنے سے پہلے بتا دے گی آج باغ ڈوگرا میں اتنی ڈگری تاپمان ہے, 12 ڈگری سیلسیس. سردی اور گرمی دکھائی نہیں دیتی ہے لیکن اس کا وزن ہو جاتا ہے. لائٹ دکھائی نہیں دیتی ہے, کرنٹ, لیکن اس کا وزن ہو جاتا ہے. یا آندھی آئی نا, سونامی لہریں, آندھی کا وزن آ جاتا ہے. 125 کلومیٹر 220 کلومیٹر کی رفتار سے آندھی آئی, یہ ہوا جو دکھائی نہیں دیتی اس کا وزن ہو جاتا ہے. ایسے ہی نیکیاں اور برائیاں دکھائی نہیں دیتی لیکن اللہ تعالیٰ اس کا وزن کر کے ہمارے سامنے پیش کر دے گا. نیکیاں بھی تولی جائیں گی, برائیاں بھی. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک گیا, عیش و آرام کے ساتھ خوشی خوشی جنت میں جاؤ. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, نیکیاں اڑ گئیں, برائیاں جھک گئیں, بس. فَأُمُّهُ ہاویہ, اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. وہ ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ, بھڑکتی ہوئی اور شعلہ مارتی ہوئی آگ. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ, پورے زور کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی, زمین میں زلزلہ آئے گا. میں نے کہا نہیں, چاند و سورج ٹکرائیں گے, دونوں زمین کے اوپر گریں گے, زمین میں زلزلہ آئے گا, بھوکمپ آئے گا, اور بہت ہی زیادہ زور کا وہ بھوکمپ ہوگا. پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے, سب تتر بتر ہو جائے گا دنیا کا نظام. اذا زلزلت الارض زلزالها, زمین پوری زور و شور کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی. یہ نیپال والا بھوکمپ نہیں ہے, اور یہ گجرات کا اور بھوج کچھ کا وہ بھوکمپ بھی نہیں ہے جس میں ایڈوانی جی بال بچے.
یہ وہ والا بھوکمپ بھی نہیں ہے، یہ ایسا بھوکمپ ہوگا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے سرک جائیں گے، بلڈنگیں اپنی جگہ سے گر جائیں گی، سمندر کا پانی پوری دنیا میں پھیل جائے گا، ایک مکان بھی اپنی جگہ پر نہیں ہوگا، سب دھراشائی ہو جائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالا، زمین پوری زور و شور کے ساتھ، شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اے امیرو، اے چودھریو، اے سماج کے سربردہ لوگوں جن کو مہاجن کہا جاتا ہے، مہاجنوں، کتنا سونا ہے تمہارے پاس، کتنی چاندی ہے تمہارے پاس، سنبھال کے رکھو۔ جب زمین ہلا ڈالی جائے گی تو زمین اپنے اندر کے خزانے کو باہر نکال کے پھینک دے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے سونے چاندی کو، اپنے خزانے کو باہر